کس نے بنائی؟ روسی کس نے بنائی؟ شام میں یہ سارے معاملات کیسے ہوئے؟ شام میں یہ سارے معاملات کیسے ہوئے؟ سوال یہ ہے کہ ایران کے جتنے اقدامات ہیں ان کا کوئی ہدف اور مقصد تھا یا نہیں تھا؟ ان کا کوئی ہدف اور مقصد تھا یا نہیں؟ پہلے میں نے یہ صورتحال پیدا کر دی کہ میرے وجود کو خطرہ لاحق ہو. اب میری فتح کیا ہے کہ میں نے اپنے وجود کو بچا لی. اب میری فتح کیا ہے کہ میں نے اپنے وجود کو بچا لی. اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت ایران کے اوپر جو کچھ جارحیت مسلط کی گئی، جو کچھ وہاں پر انسانیت دشمنی اختیار کی گئی، اس سب کا اگر ذمہ دار ہے، دنیا کے اس پورے حالات کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ صرف اور صرف ایران ہے. غامدی صاحب، یہ جہاں پر آپ عامروں کی تعریف کر رہے ہیں، وہیں پر یہ تو بتائیے ذرا، ایران کے اندر موجودہ حکومت جمہوری نہیں ہے؟ چاہے وہ جس طرح بھی نظام ہو، جیسا بھی ہو، کیا وہ جمہوری نہیں ہے؟ لیکن اصل تکلیف آپ کو یہ نہیں ہے کہ وہاں جمہوریت ہے یا نہیں ہے، چاہے آپ کے اپنے اصول کتنے ہی ٹوٹتے ہو. یہ معاملہ نہیں ہے. یہاں معاملہ یہاں پر غامدی صاحب، وہ میں نے بتایا نا آپ کو کہ آپ دلیل کی جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے ہیں، آپ ایک تعصب کا شکار ہیں. قرآن کیا کہتا ہے کہ کیا مستضعفین، کمزور اور وہ لوگ جن پر ظلم کیا جائے، کیا وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں یا وہ اپنے لیے کوئی جدوجہد کر سکتے ہیں؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا بتاتا ہے؟ سیرت النبی احادیث اور سنت سے ہمیں کیا اسوہ سامنے نظر آتا ہے؟ قرآن مجید سے میں آپ کے سامنے گفتگو سب سے پہلے رکھنا چاہوں گا. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا، بلند آواز سے کہنا، مگر مظلوم آدمی سے. ان کے لیے قرآن یہ کہتا ہے، سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 میں آیت نمبر 75، فرمایا، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے؟ یعنی جہاں پہ ظلم ہو جائے اور بچوں، عورتوں اور ان سب کے اوپر، تو اس جگہ کے اوپر آپ کو اپنے دفاع کا اور آزادی کا حق قرآن مجید نے دیا ہے. غامدی صاحب کی پوری گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ مظلوم کو آواز اٹھانے کی، بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ صرف اور صرف مار کھاتا رہے دنیا میں جہاں پر بھی ہو. اس کا کام یہی ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ ان کو کہتے رہیں تم بالکل ٹھیک کر